تارڑ صاحب، کیا اس صورتحال میں جے آئی ٹی نہیں بننی چاہیے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ ایک بڑا واقعہ نہیں ہے؟ اس کی انکوائری نہیں اس سے بڑا واقعہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے شاید نوٹس میں ہو کہ کیبنٹ میں یہ میٹر ٹیک اپ ہو کہ جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے. ہاں، اس کا لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت کی نگرانی میں بننی چاہیے، کیبنٹ کی نگرانی میں نہیں بننی چاہیے. کیبنٹ تو دیکھیں، کیبنٹ حکومت پاکستان کے یہ اختیار ہے اور کانسٹیٹیوشنلی جن منسٹرز کی آپ بھی ان میں شامل ہیں، ہم بھی ہیں، جن کی آپ کی گفتگو ریکارڈ ہوئی ہے، تو آپ خود اس کی انکوائری کی نگرانی کریں گے؟ نہیں، ہم کیوں کریں گے نگرانی؟ ہم نے تو کہا ہے کہ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں. میر صاحب، ہمیں اس بات سے نکلنا پڑے گا، ہمیں ہر بات میں عدالت کو لانا ہوگا، سیاست میں لانا ہوگا، اور پھر کہنا ہوگا کہ جی عدالتیں ہماری جو ہیں وہ غیر جانبدار نہیں ہیں. پھر ہمیں کہنا ہوگا کہ جی عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جے آئی ٹی بن گئی ہے وہ ٹھیک ہے؟ اس لیے بن گئی ہے کہ آئین نے کچھ آپ کے مختلف پلرز کھڑے کیے اور پھر واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس بنائے کہ یہ جوڈیشل فنکشنز ہیں، یہ ایگزیکٹو فنکشنز ہیں، یہ قانون سازی کے فنکشنز ہیں. حکومت نے اگر ایگزیکٹو فنکشنز بھی نہیں کرنے، حکومت نے اگر جو تحقیقات کے ادارے ہیں اگر انہیں بھی اسائنمنٹ نہیں دینی، تو حکومت پھر دال سبزی کے ریٹ ہی طے کیے کرے، باقی تو کوئی کام نہیں ہے حکومت کا. کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ایک سیریس بریچ ہے، اور یہ ویسے معاف کیجئے گا پاکستان میں کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، دنیا بھر کے ممالک میں جرمن چانسلر کے بھی لیکیج ہو گئی تھی. یہ یو کے کی جو نئی پرائم منسٹر ہیں ان کی بھی ہوئی، ان کے بھی آ گئے. نیوزی لینڈ میں لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر کیبنٹ نے فوری طور پہ ہنگامی اجلاس جمعے والے روز بلایا، اسپیشل میٹنگ بلائی گئی کیبنٹ کی، اور اس میں ہائی پاورڈ انویسٹیگیٹنگ انکوائری ٹیم بٹھائی گئی، جس کو ڈی جی ایف آئی اے کو کہا گیا کہ وہ ساتھ کو آپٹ کرے، جو کہ وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے. وہ انٹیلیجنس ایجنسی سے بھی لوگوں کو ساتھ کریں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس میں جوڈیشل کمیشن کا بالکل موقع آ سکتا ہے، وہ بھی سوچا جا سکتا ہے. یہ تجویز بھی زیر غور تھی، لیکن پریلیمنری چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن انکوائری ٹیم، بلکہ میں کہوں گا جوائنٹ ٹیم بنائی گئی ٹو انکوائر انٹو دی میٹر. اس کے بعد جو پروسیس ہوں گے وہ ضرور ہوں گے. لیکن سر اگر آپ یہ کہیں کہ ہر کام ہی ہم نے عدالت سے کروانا ہے، ایک تو سائفر کی تحقیقات کرانے گئے تھے عمران خان صاحب عدالت عظمیٰ سے، اور عدالت عظمیٰ نے اپنے جو فیصلہ تھا نو کانفیڈنس والا کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کا، اس میں انہوں نے اس کے بارے میں اپنی ایک پرائما فیشائے رائے دے دی کہ ان کی نظر میں یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح پورٹرے کیا گیا. اب وہ سارا پٹاری میں سے باہر بلی آ گئی، یہ سب نے دیکھ لیا. اچھا، اب شعیب صاحب، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی پہلے سے بنی ہوئی ہے، تو پھر عمران خان صاحب ایک اور جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس جے آئی ٹی میں کوئی اپوزیشن کا لیڈر بھی ڈالا ہے، کوئی اپوزیشن کے 2 افراد بھی ڈالے ہیں. کوئی اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی اگر آپ اپنے انڈر دی کارپیٹ اپنے بندے بٹھا کے خود ہی آپ کی ویڈیو آڈیو لیک ہوئی ہے اور آپ ہی اس کے جج بن جائیں گے، آپ نے خود ہی اس پہ فیصلہ کرنا ہے، اور آپ نے ایف آئی اے سے 2 ملازم بھی اٹھا لینے ہیں، اور ان کو جو آپ نے کہنا ہے وہ آپ کے انڈر کنٹرول ہیں، ان سے آپ نے ساتھ لے لینا ہے. دیکھیں، جب آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کوئی ایجنسی بنائے جس پہ سب کا کنسنسس ہو، جس میں عمران خان صاحب کا بھی کنسنسس ہو، آپ کا بھی کنسنسس ہو، اپوزیشن کا بھی کنسنسس ہو، اور آپ اگر پارلیمنٹیرینز کی بھی بنانی ہے تو کم سے کم ایکول شیئر دیں نا، اپرچونٹی دیں کہ ان کے لوگ بھی بیٹھے ہوں، آپ کے لوگ بھی بیٹھے ہوں، آپ بیٹھ کے اس کے اوپر ایکول شیئر لینے کے لیے پی ٹی آئی کو واپس آنا چاہیے پھر اسمبلی میں. وہ تو خیر ان کا پولیٹیکل فیصلہ ہے، وہ تو ابھی تک کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا فائنل فیصلہ ہوگا. چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے آپ پارلیمنٹ میں واپس جائیں، وہ ابھی کیا ہوتا ہے اس کا انہوں نے اس کی شرط رکھی ہے کہ جی آپ سائفر کی انویسٹیگیشن کرا دیں یا الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. میرا خیال ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے یا دونوں مطالبات ہیں. یہ تو پولیٹیکل بات ہے. میں تو اگر میرے سے پوچھیں گے ذاتی طور پر تو ظاہر ہے ان کو پارلیمنٹ سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا. میں اگر میرے سے کوئی ذاتی طور پر پوچھے تو اس لیے کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ میں آپ کی کنسلٹیشن ختم ہو گئی. کل اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کی ہونی ہے، کیئر ٹیکر کی، اس پہ آپ کی کنسلٹیشن ختم ہو جانی ہے. ممبرز جوڈیشل یہ اس کے الیکشن کمیشن کے بنائے، اس میں آپ کی کنسلٹیشن ختم ہو جانی. آپ کا رول ہے ایک پارلیمنٹ میں تو، لیکن سیاستدار ہے جو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے. میرے سے اگر کوئی پوچھے گا یا مشورہ کوئی کرے گا تو شاید میں مشورہ دوں، لیکن ہم مشورہ نہیں دیں گے جب تک کہ ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں. دوسری بات سر اس میں یہ ہے کہ ایسی کوئی رپورٹ، دیکھیں اس وقت ملک کی سلامتی کا ایشو ہے، آپ کا سیاست یہی رہنی ہے، ہم سب کی سیاست یہی رہنی ہے. لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو آئی ایس پی آر کی کوئی رپورٹ آئی ہے، نہ اس کی کوئی ان کی کوئی ٹویٹ آئی ہے، نہ ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے.
یہ ملک کی سلامتی کا ایشو ہے، اس کو کیوں ہمارے لوگ سیریس نہیں لے رہے؟ اس پہ تو سب سے پہلا سوال یہ نہیں ہے کہ کنٹینٹس کیا ہیں، کس نے کیا کہہ دیا، میں نے غلط کہہ دیا، انہوں نے غلط کہہ دیا، اس نے غلط کہہ دیا یا صحیح کہہ دیا، یہ دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ لیکیج کس نے کی ہے، اس کی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی کسی نہ کسی کو. یا وہ کہیں کہ ہمارا یہ سیکیورٹی لیبس ہے، وہ آ کر کہیں ہماری ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، آئی بی بھی آئے، آئی ایس آئی بھی آئے، ایم آئی بھی آئے، وہ کہیں کہ ہمارا سیکیورٹی لیبس ہے. یا واقعی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، وہ مانے آ کر کے ایکسپٹ کریں اپنے غلطی کو، اور پھر کہیں کہ ہمارا اس میں کوئی بری اور نیت عمران نہیں تھی. خان صاحب کے دور میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو سربراہان تھے اور اب نہیں ان کو بھی بلایا جائے. ضرور بلانا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ دیکھیں اس زمانے کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں نا، یہ کب کی بات ہے ہمیں تو نہیں پتا. نہیں، جب عمران خان صاحب تھے تو یہ اس زمانے کی ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس زمانے کے جو لوگ بھی تھے، ایجنسیز کے سربراہ تھے، سائفر سے کھیلنے کی بات whosoever میں بھی، دیکھیں whosoever میں بھی سب کو بلانا چاہیے، رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے، جس کی رسپانسبلٹی ہے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. لیکن پہلے رسپانسبلٹی تو کوئی فکس کریں کہ آپ کی ایجنسیز نے کیا ہے، باہر کی ایجنسیز نے کیا ہے، ہیکرز نے کیا ہے، کس نے کیا ہے. جب رسپانسبلٹی فکس ہو جائے گی ہم اگلا مطالبہ کریں گے کہ اس کے خلاف ایکشن لیں. لیکن سب سے پہلے آپ کم سے کم ہائی لیول کی ایسی کمیٹی بنائیں جس کے اوپر پاکستان کی تمام کنسرنڈ لوگوں کا، سٹیک ہولڈرز کا ٹرسٹ ہو.